الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم قال لقومہ۔ ریاض الصالحین کے صدق کے متعلق روایات ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سچائی کو لازم پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے قرأت کیا گیا ہے، اس میں سچائی کی طرف اشارہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزا نبی الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ، انبیاء میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، یعنی جنگ میں گئے۔ بعض کہتے ہیں یہ جناب یوشع بن نون تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ بنے۔ تو موسیٰ کے بعد ان کی یعنی نبوت تھی، یہ نبی تھے۔ تو اپنی نبوت کے دور میں انہوں نے دشمن کے خلاف حملہ کیا اور جنگ کی، اور جنگ میں وہ جب جنگ میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، فقال لقومہ، اپنی قوم کو کہا، لا يتبعنی رجل ملک بضع امرأۃ وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها، کہ میرے ساتھ وہ آدمی غزوے میں جنگ میں نہ جائے کہ جس کی ابھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، یعنی جو ابھی ابھی جس کی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رخصتی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملاپ چاہتا ہے، جماع چاہتا ہے، لیکن شادی ہو چکی ہے، وہ بندہ نہ جائے، میرے ساتھ کیا ہے، غزوے میں نہ جائے۔ ولا احد بنا بیوتا، اسی طرح وہ بھی میرے ساتھ غزوے میں نہ جائے کہ جس نے گھر تو تعمیر کر لیا ہے، دیواریں کھڑی کر لی ہیں، لم یرفع سقوفها، ابھی چھت کو کیا اس نے بلند نہیں کی، چھت ڈالنے والا۔ ولا احد، نمبر 3، تیسرا وہ بندہ بھی میرے ساتھ غزوے میں نہ جائے، اشترا غنما، جس نے بکریاں خریدی ہیں، او خلیفات، یا کوئی حاملہ اونٹنی وغیرہ کیا ہے خرید رکھی ہیں، خلیفت ان کی جمع خلیفات، حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، او ینتظر اولادہا، اور وہ اپنی حاملہ اونٹنی کے ولادت کا انتظار میں ہے کہ ابھی اس کا کیا ہے بچہ پیدا ہوگا، میں اس کی رکھوالی کروں گا۔ تو یہ لوگ میرے ساتھ غزوے میں نہ جائیں، یعنی اس نبی نے اپنی قوم کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ ان احوال میں میرے ساتھ یہ 3 قسم کے ساتھی نہ جائیں، کیونکہ یہ جب غزوے میں جائیں گے، جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب اس کا دل کے پیچھے لٹکا رہے گا کہ میں تو اپنی بیوی کے پاس جانا تھا، شادی ہو چکی ہے، کیا بنے گا۔ اسی طرح جس بندے نے اپنے گھر کی دیواریں کھڑی کی، چھت نہیں بنائی، وہ بھی کیا ڈرے گا کہ بارش آئے گی، گھر والے کہاں رہیں گے، اور وہ بھی کیا اس کا بھی جو دل ہے پیچھے رہے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ بکری خریدی ہیں، اونٹنی خریدی ہے، اب اس کی ولادت کا منتظر ہے، یہ بھی کیا اس کا پریشان رہے گا۔ ایسے لوگوں کی جہاد میں رغبت بھی کم ہوگی، اور ان کی عزائم کے ہیں وہ پختہ نہیں ہوں گے، لہذا وہ پیچھے ہی کیا کریں گے، وہ توجہ رہیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو اعمال خیر ہیں اس میں ان کی جو عزم ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، لہذا اس قسم کے لوگ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا فغزاہ، وہ نبی جو یوشع بن نون کے نام سے تھا، وہ اس نے غزوہ کیا، فدنا من القریہ صلاۃ العصر او قریب من ذلک، نماز عصر یا اس سے قریب وہ بستی کے قریب گئے۔ فقال للشمس، اس نبی نے سورج سے مخاطب ہو کے کہا، انکی مامورۃ وانا مامور، تو بھی کیا رب کی طرف سے مامور ہے، تجھے حکم کیا ہے، صبح مشرق سے طلوع ہونا، مغرب کی طرف غروب ہونے کا اللہ کا حکم ہے، اور میں بھی رب کی طرف سے مامور، مجھے بھی حکم ہے کہ کفار کے خلاف کیا کروں، جہاد کروں۔ اب دونوں مامور ہیں، تو کیا کہا، اللہ احبسها علینا، کہ اللہ تو اس سورج کو کیا کر دے، ہم سے روک لے، تاکہ ہم جہاد لڑ لیں
اور دن میں ہی کیا ہے دشمن پر کا غالب آ جائیں، پھر بعد میں اس کو غروب کرنا. فہو بھی ست، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سورج کو روک دیا گیا. یہ نبی کا معجزہ تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر یہ معجزہ دکھایا. انہوں نے دعا کی تو سورج کیا رک گیا، یعنی وہ کیا ہے اپنے وقت پر اس نے غروب ہونا تھا لیکن کیا وہ رک گیا. یہ انبیاء میں سے اس نبی کی ایک معجزہ ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا. حتیٰ فتح اللہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرما دی. فجمع الغنائم، اب کیا انہوں نے غنیمتیں جمع کی دشمن کی. اس دور میں رواج یہ تھا کہ مال غنیمت وہ اکٹھی کر کے میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ وہ جلا جاتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی. اس سے یہ دلیل ملتی تھی کہ ان کی یہ قربانی کیا ہو گئی ہے، قبول ہو گئی. اگر آگ آ کر کے وہ کھاتی نہ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں دھوکہ ہوا ہے یا کسی نے کوئی چیز چھپا لی ہے یا کوئی خیانت کر دی ہے. تو کہتے ہیں فجاءت النار، یعنی نار آگ آئی لتاکلھا، اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے. لیکن اب کیا ہوا، فلم تطعمھا، آگ نے چکھا ہی نہیں اس کو مال غنیمت کو. اب نبی کہنے لگے فقال انکم فیکم غلول، کہ تم میں کیا غلول ہے، تم میں کیا چوری کی کسی نے مال غنیمت کی، کوئی چیز چرا لی ہے، خیانت کی ہے، اس لیے کہ آگ نہیں کھا رہی. اور آپ نے کہا اب کیا کرو، فلیباینی من کل قبیلہ رجل، ہر قبیلے سے ایک آدمی میرے ساتھ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے. کہتے ہیں اب ہر قبیلے میں ہر ایک نے بیعت کی. فلازقت ید رجل بیدہ، ایک قبیلے کے آدمی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا، ہاتھ کیا ہے چمٹ گیا، لازم ہو گیا اس کو. تو یہ اس سے یہ علامت تھی کہ اس قبیلے میں چوری ہے، یعنی اس قبیلے نے کیا کی ہے، چوری کی. یعنی یہ بھی ایک علامت تھی کہ ہاتھ چمٹ جائے گا تو کیا چوری کے بعد ہو جائے گی. اللہ، تو فرمایا فیکم الغلول، تمہارے قبیلے میں کیا ہے چوری. اب کیا تم کرو، فلتبایعنی قبیلتک، سارا قبیلہ کیا کرے، اب وہ میرے ہاتھ پر کیا ہے وہ بیعت کرے. اب کیا ہوا، فلازقت ید رجلین او ثلاث بیدہ، اب سارے قبیلے نے کہ بیعت کر رہے ہیں. اب 2 بندوں یا 3 بندوں کے ہاتھ کے ہیں ان کے ہاتھ پر چمٹ جاتے ہیں. اس پر چلتا کہ ان کیا تھا، پروگرام تھا. ان 3 لوگوں نے کیا کیا ہے، سب نے تو چوری نہیں کی، ان 3 لوگوں نے کیا کی ہے، چوری کی ہے. فقال فیکم الغلول، نبی نے کہا کہ تم نے غلول کیا ہے، تم نے خیانت کی ہے. اب کیا کرو، لے آؤ اپنی چیز. فجاءوا براسی بمثل راس بقرۃ من الذهب، یعنی ایک سونے کا جو سر تھا، جو کہتے ہیں گائے کے سر کی مثل سونے کا، وہ لے آئے. یعنی اتنا بڑا سونا کیا اکٹھا کیا ہوا، انہیں چھپا لیا. اب وہ سونا کیا لے کر کے آئے، فوضعھا، اور اس کو میدان میں رکھا. فجاءت النار فاکلتھا، اب آگ آئی اور اس آگ نے کیا کیا، اس تمام مال غنیمت کو کھا لیا. یہ امت محمد کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اس سے پہلے کیا تھا، حرام تھا. لیکن اللہ نے اس امت محمد کے لیے مال غنیمت کو، یعنی مجاہدین کے لیے اللہ نے اس کو کیا کر دیا، حلال کر دیا. پہلے حرام تھا. تو کہتے ہیں فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سے پہلے مال غنیمت، دشمن کا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ ہم سے پہلے حلال نہیں تھا. ثم احل اللہ لنا الغنائم، اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. کیوں، لما رأى ضعفنا، جب اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھا، وعجزنا، ہماری عاجزی کو دیکھا، فأحل لنا، تو اللہ نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ اور خیانت بہت بڑا کیا ہے اللہ کے ہاں، یہ گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے مال غنیمت بھی کیا ہے، آگ اس کو نہیں کھا رہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سچ پہ قائم رہتا ہے، سچائی رکھتا ہے، اس قسم کے کام نہیں کرتا ہے، وہ کامیاب ہے. اگر یہ جھوٹ آ گیا اور بددیانتی آ گئی، یہ امور ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی جو عبادت انسان کرتا ہے اللہ کے وہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایک مسلمان انسان کو کہ وہ اپنی یعنی چال چلن کے اندر اور بول چال کے اندر وہ سچائی کو لازم پکڑے، اور جھوٹ ہے، اس طرح فراڈ ہے یا اس طرح خیانت ہے، ان چیزوں سے کیا وہ رکا رہے. اس میں کامیابی
اور کامرانی ہے۔ جی، اس چیپٹر کی اس باب کی آخری حدیث ہے، 6 نمبر پر انہوں نے نقل کی ہے۔ جناب ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو خالد ان کی کنیت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے۔ بیعان کہتے ہیں، بیع سے بیعان یعنی خرید و فروخت کرنے والے، ان کو اختیار ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک وہ اختیار رکھتا ہے کہ جب تک وہ عقد کے مقام پر موجود ہے سودے کو فسخ کر سکتا ہے، سودا واپس دے سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ہر بندے کو اختیار ہے کہ اب جو چیز دی ہے، ہاں جب وہ جدا جدا ہو جائیں گے جسم کے طور پر، پھر ان کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا، سوائے کے بے اختیار کے، جس میں کیا ہے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں، بائے بیچنے والا اپنی چیز کو واضح کر دیتا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ اس قسم کا ہے، ورائٹی یہ ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، یا کوئی بکری ہے بیچ رہا ہے، اس میں وضاحت کر دیتا ہے کہ اس میں اتنا دودھ ہے اور اس کے تھن ٹھیک ہیں، وضاحت کر دیتا ہے، وَبَيَّنَا، اور اپنی چیز کو بیان کر دیتا ہے، بُورِكَ لَهُمَ فِي بَيْعِهِمَا، تو ان کی بیع میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا، اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، بائے بھی بیچنے والا، مشتری خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کے کیا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولتے ہیں، ایک تو چیز چھپا لی ہے، یعنی عیب چھپا لیا ہے۔ کتما سے تعلق کس کے ساتھ ہے، اس چیز کے عیب کو چھپا لینا۔ مثلا بکری کیا ہے، اس کا تھن خراب ہے، وہ کہتا ہے تھن ٹھیک ہے، اور بکری کیا ہے، دودھ دیتی ہے 2 کلو، اور کہتے ہیں 5 کلو دیتی ہے، کیونکہ اس نے دودھ کا کیے ہوئے ہیں، اس کو روکے رکھا 2 دن 3 دن، چوہا نہیں ہے، دعا نہیں ہے، جس میں یہاں پہ دودھ کیا ہے، کافی کیا اس کے اندر ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو 5 کلو دودھ دیتی، وہ کہتا ہے اس کے سامنے دودھ کا دھوتا ہے تو کیا واقعی کے 5 کلو نکلتا ہے، اب وہ خوش وہ 1 لاکھ روپے کی بکری لے کر کے دھر جاتا ہے، اور شام کو دھوتا ہے تو اس میں 1 کلو نکلتا ہے، اس میں دھوکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کاتما، اگر وہ چھپا لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، یا قیمت کیا اس کی، وہ 30 کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 50 کی، یعنی بہت زیادہ کے منافع، جھوٹ بولتا ہے، موہقت برکت بیعہما، ان کی بیع کی برکت کے مٹ جاتی ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بظاہری طور پر پیسے تو لے لیا ہے دینے والے نے یا لینے والے نے، لیکن وہ برکت سے خالی ہے۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ معاشیات کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی، خرید و فروخت کے اندر بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو سودے کو واضح کر دے، اس کو کھلا بیان کر دے، اور اس میں کسی چیز کو چھپائے نہ، اور دوسرے نمبر پر وہ سچ بولے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کر دے کہ یہ موبائل کیا ہے، یہ اس کمپنی کا ہے، اتنا ہے، یہ کتاب ایسی ہے، اس میں کوئی ورق کے پھٹا ہوا نہیں ہے، ہر چیز کو واضح کر دے، ان کی بیع میں برکت ہوگی۔ اگر وہ واضح نہیں کریں گے اور اس کے اندر کیا ہے، وہ چیز کو عیب کو چھپا لیں گے، جھوٹ بولیں گے، ان کی برکت کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ بظاہری طور پر وہ پیسے کافی لے کر کے آ گئے ہیں، لیکن یہی پیسے کے ہیں کسی اور جگہ پہ جلدی سے ختم ہو جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو روایات ہیں، 6 روایات انہوں نے باب الصدق میں نقل کر کے یہ واضح کیا ہے، ایک مسلمان کو چاہیے سچائی کو لازم پکڑے اور جھوٹ سے ہمیشہ وہ کنارہ کشی کرتا رہے، وگرنہ کیا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی مشکلات ہوں گی اور آخرت میں مشکلات ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی